ان باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک الحق المبین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علی عبد المؤید والرسول المسدد والمصطفی الامجد والمحمود الاحمد محبوب الہ العالمین سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد۔ وعلى عطرته المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین من یوم الظلم الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھیے گا آواز بلند۔ قبلہ، آج کا دن شہدائے کربلا اور مولا حسین کا دن ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے مصافحہ کرتا ہے تو آپ نے مصافحہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کوئی برادر پوچھے کہ اس کی وجہ کیا ہے تو کہو نبی کا گھر اجڑ گیا ہے۔ کرب و بلا میں بے گور و کفن پڑا ہے۔ ولا یغسل ولا یکفن، نہ غسل ملا نہ کفن ملا۔ غسل ملا تو اپنے خون کا، کفن ملا تو کربلا کی خاک کا۔ میرے 12ویں امام کہتے ہیں میرا سلام ہو اس دادا پر، میرے اس جد مظلوم حسین پر جسے اپنوں نے دفن نہیں کیا، جسے بستی والوں نے آ کے دفن کیا۔ رونے والوں عزاداروں، آج رونے کا دن ہے۔ آج اس مظلوم پہ آنسو بہانے کا دن ہے جس پہ سگی بہن کو کسی نے بین نہ کرنے دیا، جس کو کسی نے رونے نہ دیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب مولا حسین کربلا پہنچے نا تو مولا حسین نے ایک بزرگ کو بلایا، جانتے تو تھے لیکن اتمام حجت کے لیے کہا بتاؤ اس بستی کا نام کیا ہے؟ کہا غودریہ۔ کہا اور کیا نام ہے؟ کہا نینوا۔ کہا کوئی اور نام؟ کہا کربلا۔ کہا غازی بس خیمے اتارو، یہی ہماری مقتل گاہ ہے۔ اور اس زمین کو، یہ ذاکری نہیں یہ حقیقت ہے، اس زمین کو مولا نے خریدا۔ کیوں خریدا؟ اپنا گھر بنایا، اکبر کی جاگیر بنائی۔ اور رونے کے لیے شاید یہ جملہ کافی ہو جائے، کیونکہ آپ کے رونے کا موڈ ہے تو میں رونے پہ 2-4 جملے آگے کرنا چاہتا ہوں۔ جو آج آنسو نہیں بہائے گا پھر کب بہے گا؟ خدا کی قسم، کہا اس بستی والوں کو بلاؤ۔ توجہ چاہوں گا، سنیے، شاید آپ کا آنسو آ جائے۔ خدا کی قسم، جس کو پانی نہ ملا آج سڑکوں پہ اس کی سبیلیں لگی ہوئی ہیں۔
چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ پہ علم ہے اور روک کے کہہ رہے ہیں اس کا صدقہ پی جاؤ جو اصغر کے لیے پانی مانگتا ہے۔ اس کام کے علاوہ مولا تمہیں کوئی نہیں۔ اتنے سنی شیعہ بیٹھے ہو۔ اچھا، مولا نے ان بستی والوں کو بلایا اور بلا کے پتہ کیا کہا؟ میں یہاں شہید ہو جاؤں گا، میری اہل بیت کو قیدی بنا لیا جائے گا۔ جو زوار بیٹھے ہو یہ جملہ سنا، مولا نے فرمایا جب میری زری بنے گی نا تو دور دور سے لوگ میری زیارت کے لیے آئیں گے۔ کربلا میں بھی حسین نے عزاداروں کو یاد کیا ہے اور زواروں کو یاد کیا ہے۔ دور دور سے لوگ میری زیارت کے لیے آئیں گے، 3 دن تک ان کو اپنا مہمان رکھنا، 3 دن تک ان کو اپنا مہمان رکھنا، پانی ٹھنڈا پلانا، جس کو خود پانی نہ ملا تیرے پانی کا سوچ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں سے ان کے کھانے کا بندوبست کرنا، ہو سکے تو میں 10 محرم کو شہید ہو جاؤں گا، میری اہل بیت کو قیدی بنا لیا جائے گا، مجھے دفن کر دینا۔ یہ قبیلہ بنی اسد سے کہہ رہے تھے۔ سنو گے عزادارو؟ پھر خواتین کو بلایا، کہا یہ جگہ میں نے خرید لی ہے، یہ میری اپنی ہے، وہ سامنے نہر القمہ ہے، جانور پئیں گے مگر میرے بچوں پہ پانی بند ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے بار بار مشکیزیں الٹ کے دیکھتے ہیں کسی میں شاید پانی ہو، مگر پانی نہیں ہے۔ رونے والوں عزادارو، نوجوان کا دل بڑا سخت ہوتا ہے، میں ان کے آنسو کے لیے ایک جملہ ہدیہ دے دیتا ہوں۔ خواتین کو بلایا، کہا وہ سامنے نہر القمہ ہے، میرے لیے پانی بند ہو جائے گا، میرے بچوں کے لیے بند ہو جائے گا، مگر وہاں سے جانور بھی پیے گے، تم پانی بھرنے کے بہانے آنا، میں غریب کے لاشے پہ تھوڑی سی مٹی ڈال دینا، میری ماں زہرا راضی ہو جائے گی۔ یہ جو چھوٹے بچے رو رہے ہیں نا، یہ جملہ ان بچوں کے مسائل کا بیٹا، آپ کے حصے کا یہ جملہ ہے۔ رونے والوں عزاداروں، پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، کہا بیٹا میں کل شہید ہو جاؤں گا، 10 محرم کو، میں 10 محرم کو شہید ہو جاؤں گا۔ بچے مٹی سے کھیلتے ہیں، تم آ جانا ادھر مٹی سے کھیلنا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، غریب دفن ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس غم کے علاوہ مولا کوئی غم نہ دے، تمہارا کھیل ہو جائے گا، غریب دفن ہو جائے گا، میرا نانا بھی تم پہ راضی ہوگا، میرا بابا بھی تم پہ راضی ہوگا، میری ماں بھی تم پہ راضی ہو جائے گی۔ رونے والوں عزاداروں، آپ آنسو بہا رہے ہیں، اللہ آپ کی یہ آنسو قبول فرمائے، آپ کی عزاداری قبول فرمائے۔ جو عزادار چلے گئے ہیں یقیناً وہ جنتی ہے۔ اب سنیے گا خدا کی قسم، سید علی نقی نقن علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ خدا کی قسم کربلا میں مرنے سے زیادہ جینا مشکل تھا۔ اللہ اکبر۔ مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا۔ اور سنیے گا محبت کے ساتھ، سید علی نقی نقن کہتے ہیں جو جتنا زیادہ پیاسا تھا حسین نے اسے جلدی چلایا کہ تو جا پہلے شہادت کے لیے۔ اچھا ہو آیا تھا نا، مہمان تھا، میزبان کا کام ہے جلدی پانی پلانا، لیکن حسین کے پاس تو تھا نہیں۔
کہا جاؤ میرا نانا تمہیں حوض کوثر پلائے گا۔ رونے والوں عزاداروں، یہ ہے حسین۔ آج 10 محرم ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی اگر مسافہ کرے، ہر بندے کو نہیں پتہ ہوتا، ثواب بھی ہو جائے گا اور پڑھنا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی عزادار کا کندھا لگ جائے یا کسی عزادار کو غصہ آ جائے تو غصے نہیں ہونا، کیونکہ مظلوم کے غم میں کھڑے ہونے والا کبھی غصے نہیں ہوتا۔ آپ تو عزادار ہیں۔ تیسرا، کوشش کرنا ہے کہ جو بھی کچھ ISO کے اسٹوڈنٹس یا والنٹیئر یا پولیس والے جو بھی ڈیوٹی پہ، سب کا خیال رکھنا۔ آج یہ مت سمجھنا کہ یہ کون ہے، صرف ایک ہی بات سمجھنا کہ یہ حسین کی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ میری دعا ہے اللہ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جو بھی حسین کی ڈیوٹی دینے آئے ہیں اللہ سب کی پروموشن کرے۔ خدا کی قسم آپ تو خوش قسمت ہیں، آپ تو خوش قسمت ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، بڑے آزاد ماحول میں بیٹھے، بڑے ہی آسن انداز میں بیٹھے، لیکن یقین جانیے ایسی ایسی جگہ بھی ہیں جہاں میں نے پڑھا ہے، تاریخ میں بھی اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ ایک ایک گھر ہے، ساتھ کوئی عزاداری والا کوئی نظام بھی نہیں ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک ہی گھر تھا ایک حسین والے کا، تو اس نے اپنے بچوں کو بٹھا لیا اور کہا بیٹا تم مجھے اپنے مولا کا پرسہ دو نا، میں تمہیں اپنے مولا کا پرسہ دیتا ہوں، ہمارے 2 آنسو بہیں گے، بطول راضی ہو جائے گی۔ اور حسین کی ماں کسی کا حق نہیں رکھتی۔ اہل سنت بھائیوں کے ایک عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بی بی کا محرم سے پہلے نوجوان بیٹا چلا گیا، ہر روز اس کی قبر پہ آ کے روتی تھی، ہر روز روتی تھی۔ ادھر محرم کا چاند نظر آیا نا تو اس نے کہا بیٹا اب میں تیری قبر پہ نہیں آؤں گی، اب میں نے اکبر کی جوانی پہ رونا، اب میں تیرے پاس نہیں آؤں گی۔ حسین کسی کا ادھار ہی نہیں رکھتے، حسین کی ماں نہیں رکھتے۔ وہ 10 دن سرکار علی اکبر کی جوانی پہ روتی رہی، جو جوان بیٹھے۔ 10 دن کے بعد جب محرم گزر گیا، عاشورہ کے بعد وہ اپنے بیٹے کی قبر پہ پہنچی نا، کیا دیکھا وہ کالے برقعے والی مصلوب ہے اور آنسو بہا رہی ہے۔ کہا بیٹا، کہا بی بی یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے، کہا میں بھولنے والی نہیں، تو جو میرے کو روتی رہی میں تیرے بیٹے پہ نہیں رہوں گی، میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، ہم جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، تو میرے اکبر پہ روتی رہی، میں تیرے جوان پہ رونے آئی ہوں۔ اس غم کے علاوہ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ عزاداروں جہاں جہاں بیٹھے ہو، اس غم کے علاوہ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ سنیے گا جہاں جہاں بیٹھے ہو، آج مظلوم کو پرسہ دینے آئے ہو نا، اس پہ رونے آئے ہو جس پہ کوئی رونے والا نہیں تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام کہ میں آخری وقت ایک جملہ ہدیہ کے دیتا ہوں، امام خود فرما رہے ہیں یا شیعتی ما ان شربتم عذب ماء فاذکرونی، جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لے۔ اللہ اکبر۔ بغریب او شہید فاندبونی، جب کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت پہ آنسو بہا لینا۔ اللہ اکبر، میری غربت پہ آنسو بہا لینا۔ رونے والوں عزاداروں، تو یہ ہے مولا کا پیغام۔ خدا کی قسم جہاں جہاں بیٹھے ہو، یہ رونے کے سبب ہیں، ذریعہ مولا کا شبیہ ہے، شبیہ ذوالجناح ہے۔
ہم تو اس جانور کی بھی شبیہ بناتے ہیں جس نے حسین سے وفا کی ہے، اس کو بھی سلام کرتے ہیں۔ یہ مولا کے دن ہے، روتے بھی آؤ اور دعائیں بھی مانگتے آؤ۔ رونے والوں عزادارو، آج میں نے پہلے عرض کیا، نہ ذاکر کی ضرورت ہے نہ کسی عالم کی ضرورت ہے۔ اگر رونا نہ آئے نا تو سبیل کی طرف دیکھنا، گلاس ایک پانی کا لینا، اسے یوں ہاتھ میں پکڑ کے صرف اتنا کہنا، 2 گھونٹ مل جاتے تیرا اصغر تو نہ مارا جاتا۔ اللہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ رونے کے لیے تو 2 لفظ ہی کافی ہیں، حسین کربلا، زینب شام۔ اللہ سینے پہ ہاتھ مارا کرو، یہ ماتمی ہونے کی دلیل بنتا ہے۔ حسین کربلا، زینب شام۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، یہ تھوڑا مصائب ہے؟ اب سنیے گا جہاں جہاں بیٹھے ہو، 10 محرم کی رات کو یہ جو پیچھے گزری ہے، اس کو مولا نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ صحابہ کے لیے، ایک حصہ عبادت خدا کے لیے، ایک حصہ اہل بیت کے لیے۔ جب مولا امام حسین کے صحابہ نے بلند قرآن پڑھنا شروع کیا تو یہ آواز سید سجاد کے کانوں تک پہنچی، غش سے آفاقہ ہوا۔ تو اس وقت کا بابا، یہ قرآن کی آواز کس کی ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا ہمارے صحابہ پڑھ رہے ہیں۔ کہا بابا ان کو کہو قرآن آہستہ پڑھے، ان کی آواز میری ماؤں بہنوں پھوپھیوں کے کانوں پہ آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے، بچوں کو سلامت رکھے، اس پہ سلامت رہیں، خدا کی قسم۔ کہا مولا حسین نے بیٹا سجاد آج کرنے دے، کل تیری مرضی۔ وہ جو قرآن کی آواز بلند نہیں سن سکتے تھے، اللہ جانے کیسے بازار میں چلے سید سجاد۔ روتے بھی آؤ اور دعا بھی مانگتے آؤ۔ آج مصائب کا دن ہے، رونے والوں میری دعا ہے اللہ آپ سب کو کربلا دکھائے، اللہ آپ کو مشی پہ لے کے جائے۔ رونے والوں عزاداروں، بس یہی رک کے پھر میں ایک جملہ ہدیہ کے دیتا ہوں۔ زوار بیٹھے ہیں میرے سامنے، جب یہاں سے کوئی زوار چلتا ہے نا، سالار بھی ہیں سید نوید شاہ صاحب، دیکھیے جب کوئی زوار چلتا ہے نا بزرگوں، تو اس کی حسرت ہوتی ہے، پہلی دفعہ بارڈر کراس کروں گا تو کب آواز آئے گی وہ غریب کا روزہ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس غم کے علاوہ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، خدا کی قسم۔ کربلا معلیٰ کی زیارت ہو، ایسے ہی جتنی بھی نیند ہو آنکھیں کھول کے بندہ بیٹھتا ہے، پھر سالار کہتا ہے تیاری کر لو، اس کا وطن آ رہا ہے، جو غریب ہے، جو مظلوم ہے۔ رونے والوں عزاداروں، جیسے ہی مولا کا گنبد نظر آتا ہے نا، خدا کی قسم ایسے ہی ہوتا ہے جیسے میں تو جنت کے بھی بلند مقام پہ آ گیا۔ رونے والوں عزاداروں، جلدی سے تیاری ہوتی ہے، مولا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، قدم نہیں اٹھتا، اس نے دخول پڑھا جاتا ہے۔ مولا میں بڑا گناہ گار ہوں، تو نے در پہ بلا لیا ہے تو میں اندر آ سکتا ہوں۔ سنیے گا جہاں بیٹھے ہو، جب زیارت ہو جاتی ہے نا، 3 دن روتے ہیں، رہتے ہیں ملک صاحب، اور جیسے ہی 3 دن کے بعد، کم از کم 3 دن 5 دن، حکم بھی ایسے زیادہ نہ رہو، روتے روتے آؤ اور روتے روتے جا دو۔ خدا کی قسم جب سالار کہتا ہے نا چلو وقت ہو گیا ہے، بندہ دوڑتا ہے، مولا تیری نگری سے جا رہا ہوں، مولا پھر بلانا،
मौला मैं फिर आऊँगा। आखिरी सलाम नहीं, अलविदाई सलाम है। क्या खूब कहा, मौला मुझे माफ़ करना, मैं जिंदा लौट आया हूँ करबला से, मैं वहाँ मरा क्यों नहीं। ये तो एक आम मोमिन की कैफियत है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। क्या कैफियत होगी उस बहन की, भाई का लाशा बेगोरो कफन और बहन कैद होके शाम जा रही थी। अल्लाह अकबर। इस गम के अलावा मौला तुम्हें कोई गम न दे। रोने वालों, अज़ादारों, सुनिएगा जहाँ जहाँ बैठे हो। फिर उस रात में हुर ने बेटे को सलाम किया। मैं ये दो बातें रात की और 2 दिन की करूँगा क्योंकि फ़ज़ाइल का वक्त नहीं है, न दिन है। हुर ने बेटे को सलाम किया, अली इब्ने हुर। बेटे ने सलाम का जवाब न दिया। कहा तुझे पता नहीं बाप की इज्जत क्या होती है। कितना गयूर बेटा था। मैं सलाम करता हूँ अली इब्ने हुर को। कहा जो हुसैन की इज्जत न करे मैं उस बाप की क्या इज्जत करूँ। जो हुसैन की इज्जत न करे मैं उस बाप की क्या इज्जत करूं। रोने वालों, अज़ादारों का अच्छा गुस्ताख बड़ा हूं। मैंने हुसैन के घोड़े की लजाम में हाथ डाला था। कहा बाबा जो कुछ भी है वो करीम है, वो माफ कर देगा। रोने वालों, अज़ादारों, कहा फिर चले। कहा ऐसे नहीं, मेरी आंखों पे पट्टी बांधो, यहाँ तलवार मेरे हाथों में रखो, मैं चलता। आंखों पे पट्टी, रात का अंधेरा, लेकिन मुकद्दर जगाने जा रहा था। हुर बन के बैठो, आज मुकद्दर जगाने का दिन है। आज हुर बन जाओ खुदा की कसम। जैसे ही दूर से एक आवाज़ आई ना पाँव की आहट की, तो जनाब सरकार अब्बास ने हाथ में तलवार ली। कहा अब्बास तलवार रख दो, मेहमान आ रहा है, इस्तकबाल करो। ये है करबला वाले। इस गम के अलावा मौला तुम्हें कोई गम नहीं। इस्तकबाल करो, मेहमान आ रहा है। कहा मौला इसने तो रास्ता रोका था। कहा माफी मांगने आया है, जो आले रसूल के दर पे माफी मांगने आए, हम करीम हैं, हम माफ कर देते हैं। रोने वालों, अज़ादारों, इस गम के अलावा आंसू बहाते हैं। बड़ी कीमत है इन आंसुओं की। सैयदा राजी हो जाएंगे। जितने भी बैठे हो नौजवान दोस्तों, जैसे ही हुर पहुंचा ना, उठ के अली के लाल ने सीने से लगाया। तवज्जो तवज्जो, सुभान अल्लाह। ये आंसू कबूल हो। का मौला माफी मांगने आया हो। करीम उसे कहते हैं यक्शिफु सुअन वज्ह अदू, जो दुश्मन के चेहरे को भी परेशान न देख सके। योती कब्ल सवाल, करीम उसे कहते हैं जो सवाल करने से पहले ही अदा कर दे। उसने कहा मौला माफी मांगने आया हो, तो मौला ने ये नहीं कहा तूने मेरा रास्ता रोका था। मौला कहते हैं हुर मुझे शर्मिंदा न कर। अल्लाह अकबर। अगला जुमला सुनना खुदा की कसम। आपने खैमागाह भी देखा होगा जो ज़वार है, मौला का मकाम शहादत भी देखा होगा, तिल्ले ज़ैनबिया भी देखा होगा। अच्छा जैसे ये बात की ना, तो हुर ने कहा मौला माफ़ी तो आपने दे दी, मैं जो पर्दादार बैठी हैं उनके लिए ये जुमला हदिया कर रहा हूँ। खुदा की कसम मौला आपने तो माफ़ कर दिया। जब मैंने आपकी लजाम में हाथ डाला था और आपको रोका था, तो महमल से किसी बीबी के रोने की आवाज़ आई थी। महमल से किसी बीबी के रोने की आवाज़ आई थी। जब तक वो बीबी माफ़ न करे, मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी मौला। रोने वालों, अज़ादारों, आगे आगे हुसैन, पीछे पीछे हुर। जैसे ही पहुंचे ना खैमा के करीब, तो जनाबे सैयदा सानिया ज़हरा ने अपने बेटे औनो मोहम्मद से कहा
بیٹا یہ باہر آواز کیسی آ رہی ہے؟ کہا اماں اور معافی مانگنے آیا اور آپ کے خیمے کی طرف بھی معافی مانگنے کے لیے حاضر ہو رہا ہے. آگے آگے مولا حسین ہے، باپ مامو حسین ہے. اماں معاف کر دے گی؟ سنیے گا. حسین اندر آئے. بہن زینب اور معافی مانگنے آیا ہے. خدا کی قسم سے یہ جملہ سنیے گا، آپ کے آنسو آ جائیں گے، حسین کی ماں راضی ہو جائے گی. بی بی نے پتہ کیا کہا؟ معافی مانگنے آیا ہے. کہا کہا جاؤ کہہ دو بھائی اور میں نے معاف کیا. اللہ ویرانے جنگل میں ہر کی چیخ نکل گئی کہ اتنی غربت آ گئی علی کی بیٹیوں پہ، مجھے بھائی دے کے پکار رہی ہے. اللہ اکبر. بھائی اور جا میں نے معاف کیا. رونے والوں عزادارو ایک جملہ اور سن لیجیے گا. جیسے ہی معافی ملی نا، ہمت ہے آپ کی جو اتنا طویل مصائب سن رہے ہیں، جیسے ہی معافی ملی نا تو صبح ہوئی. یہ جسے عاشور کا دن کہتے ہیں. ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا. مولا اکبر ہم شکل پیغمبر ہے، غازی ہم شکل علی ہے. مولا میں چاہتا ہوں تازہ تازہ مہمان ہوں نا، پہلے میں جاؤں. میں ابھی ابھی آزاد ہوا ہوں، میں جاؤں. سنیے عزادارو، حر نے اپنے بیٹے علی ابن حر کو بلایا. کہا جاؤ بیٹا پہلی قربانی دو تاکہ زمانے کو پتا چلے جسے حسین معاف کرے وہ کیسا ہوتا ہے. اللہ اکبر. علی ابن حر گئے، لشکر یزید کو پکار کے کہتے ہیں یزیدیو ہم تم سے تھے لیکن اب ہم حسینی ہو گئے، ہماری طرح آ کے معافی مانگ لو. بہت جری طریقے سے حملہ کیا. اور سنو گے جیسے اس ظالموں نے جوابی حملہ کر کے چاروں طرف سے گھیر کے حملہ کیا نا، نوجوانوں کے لیے جملہ کہہ جناب علی ابن حر گھوڑے سے نیچے گر رہے تھے اور کہہ رہے تھے بابا میری مدد کرو، میں زین سے زمین پہ آ رہا ہوں. اور بوڑھا باپ اٹھنے لگا. حسین نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اور تو نیانے آیا ہے نا، شاید تجھے پتا نہیں کوئی بھی بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھائے، تیرے بیٹے کا لاشا میں اٹھاؤں گا. میں کہتا ہوں مولا حر کو تو یہ کہہ رہے تھے، وہ کیا گھڑی تھی جب اکبر نے پکارا اور آپ نے کہا لک دنیا بعد کلفا. اکبر تیرے جانے کے بعد مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. اللہ اکبر. تیرے جانے کے بعد مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. اس غم کے علاوہ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. اللہ زندگی کرے. ایک مومن کہہ رہے ہیں مظلوم نے کہا اور یہ لاشیں اٹھانا تیرا کام نہیں، یہ حسین کا کام ہے. اللہ اکبر. 71 لاشیں آج کے دن اٹھائے ہیں حسین نے. کسی لاشے کو اٹھانے سے کہا پہلے الان ان کا سرازاری میری کمر ٹوٹ گئی. کسی کو اٹھانے سے پہلے کہا لک دنیا بعد کلفا، اندھیرا ہو گیا. ایک ایسا لاشا بھی تھا جو بچے کا تھا اس لیے دفنا دیا کہ نانے کی امت کا عیب چھپ جائے، مگر امت نے عیب نہ چھپنے دیا. اس غم کے علاوہ کوئی غم نہیں. اللہ اکبر. روتے آئیے. خدا کی قسم آج کا دن قیامت سے کم نہیں ہے. آج کا دن قیامت سے کم نہیں ہے. آئے جن بھی مدد کے لیے آئے اور بھی آئے، لیکن حسین نے کہا نہیں، میں نانا کی امت کے سامنے کھڑے ہو کے تمام حجت کروں.
رونے والوں عزاداروں، جب میں کربلا کی تاریخ پڑھتا ہوں نا تو کربلا کی تاریخ میں بڑے بڑے غمگین لمحات ہیں، غم سے بھری پڑی ہے کربلا کی تاریخ. لیکن خدا کی قسم دعا مانگا کرو، پردیس میں ویرانے جنگل میں کوئی بھائی کسی بہن سے کفن مانگنے نہ آتا. ایک ہی جملہ کا، اختی زینب بثوب عتیق، بہن زینب کوئی پرانا سا لباس تھا. میں شہادت نہیں پڑھوں گا، وہ ذاکر صاحب پڑھیں گے. بس تبرکاً ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جی بھر کے رو لیجئے گا. سنی شیعہ دوستو جتنے بیٹھے ہو، خدا کی قسم چاہتے حسین تو جنت سے بھی کفن منگوا سکتے، کپڑے منگوا سکتے تھے. لیکن سنیے گا ایک ہی جملہ کا، اختی زینب بثوب عتیق، بہن زینب کوئی پرانا سا لباس مل گئے. کہا بھیا مجھ میں ماں زہرا کی تاثیر باقی ہے، اگر کہے تو میں آج جنت سے منگوا دیتی. کہا نہیں، یہ امت لوٹ لے گی، کوئی پرانا سا لباس مل جائے. بس 3 استغاثے بلند کیے مولا نے، اکبر دے کے، اصغر دے کے، اون و محمد دے کے. سنیے گا جتنے بیٹھے ہو، سید علی نقی نقم علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ یہ مولا حسین کا معجزہ تھا کہ 10ویں کا دن اتنا طویل ہوا، 71 جوان اگر لڑنے بھی جائیں تو ان کا حملہ اور مولا حسین کا لاشا اٹھا کے واپس لانا یہ دن کی بات نہیں، یہ دنوں کی بات ہے. لیکن حسین مولا نے سورج چڑھنے سے لے کر عصر تک یہ سارا فاصلہ ہے. جو کربلا کے 10ویں کے دن کو سمجھ جائے اور اس کی حقیقت کو سمجھ جائے وہ حسین کو سمجھ جائے گا. 3 آوازیں بلند کی زہرا کے لال. سنیے گا، بڑے عزادار بیٹھے ہو نا، سنیے خدا کی قسم، اس غم کے علاوہ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. آپ گھر سے چلے تھے نا تو پوچھا ہوگا کہاں جا رہے؟ چھوٹے چھوٹے یہ بچوں کا ہاتھ پکڑا. میں ابھی گلی میں کھڑا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ اپنے ایک بڑے بھائی کے ساتھ ابھی تو اس نے جیسے وہ باہر جو تعزیہ ہے نا، بچے نے گلی میں دیکھا. کہا بھیا یہ مولا کا تعزیہ ہے؟ کہا ہاں یہ تعزیہ ہے. اچھا یہ مولا کے روزے کی شبیہ ہے؟ کہا ہاں بھائی یہ مولا کے روزے کی شبیہ ہے. تو بچے نے جو اگلا جملہ کہا نا وہ بڑا کمال کا تھا. بچہ کہتا ہے بھیا پھر مجھے سلام کرنے دو، اسے سلام کریں گے تو مولا کربلا بلا لیں گے. اللہ اکبر. رونے والوں عزاداروں، اس غم کے علاوہ مولا تو کوئی غم نہ دے. 3 آوازیں مولا نے کربلا میں بلند کی. پہلی آواز، حل من ناصر ینصر، کوئی ہے جو اس مشن میں میری مدد کرے. دوسری آواز، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو میرے استغاثے پہ استغاثہ بلند کرے. اور قبلہ اللہ آنسو قبول فرمائے. تیسری آواز، زمین کربلا لرزنے لگی، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو بطول کی بیٹیوں کے پردوں کو بچا لے. خدا کی قسم میں ایک جگہ، یقین جانیے ایک جگہ پڑھ رہے تھے، یہی جملہ کا ایک مومن کھڑا ہو گیا. اس نے کہا قبلہ مجھے اتنا بتاؤ، جس چادر کی اتنی فکر تھی حسین کو، کیا وہ بچ گئی؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو بطول کی بیٹیوں کے پردوں کو بچا لے. مہر نبوت کا وہ سوار حسین. رونے والوں عزاداروں، بڑا آپ نے طویل 1.25 گھنٹہ ہو گیا مصائب پڑھتے پڑھتے اور آپ سن رہے ہیں. خدا کی قسم سارا دن انہی آنسوؤں میں سفر کریں گے، انہی آنسوؤں میں سفر کریں گے. توجہ چاہوں گا اور ایک جملہ مسائل کا آگے بڑھنا پڑھ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آج کے دن 2 چیزوں کا ضرور خیال رکھنا.
جب وقت اثر ہونا تو وضو کر لینا، وقت اثر سجدے میں سر ضرور رکھنا، سجدے میں سر رکھ کے پھر کربلا کی طرف منہ کر کے کہنا مولا میں آج تیرا عزادار بن کے سجدہ بھی کر رہا ہوں، تیری عزاداری بھی کر رہا ہوں، میں سجدہ بھی کر رہا ہوں۔ اور جب سجدے میں سر رکھیں گے اور سر اٹھائیں گے تو پھر اتنا سوچنا ہم نے رکھا بھی اپنی مرضی سے، اٹھایا بھی اپنی مرضی سے، لیکن حسین نے رکھا تو اپنی مرضی سے، اٹھایا قاتل نے۔ اور خدا کی قسم لگتا ہے حسین کا سر آج بھی سجدے میں۔ سنی شیعہ دوستو جہاں جہاں بیٹھے ہو، بس میں آخری جملے کہہ کے اجازت کی طرف بڑھ جاؤں گا، اتنا طولانی مسائل آپ نے سنا، خدا کی قسم سنیے گا۔ یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ضمناً ایک بات کر رہا ہوں اور پھر مسائل کا جملہ حلیہ کروں گا۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، خدا کی قسم 71 لاشیں اٹھا کے پھر دشمن کی صف میں گھسنا اور پھر درود توسی کے یہ جملے ہیں والصلاة والسلام علی دعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ۔ وہ کیسا شجاع ہوگا جو 71 لاشیں اٹھا کے اس طرح مولا نے جنگ کی۔ حسین مجبور نہیں تھے، حسین معمور من اللہ تھے۔ کوفہ والوں کو کوفہ کی دیواریں جب نظر آ رہی تھی نا تو پھر پیچھے سے آواز آ رہی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ واپس لوٹا، رب تجھ پہ راضی ہے، تو رب پہ راضی ہے۔ سنیے گا عزادارو جہاں بیٹھے ہو، اللہ نے کہا حسین نبوت تیرے گھر میں، امامت تیرے گھر میں، شہادت تیرے گھر میں، سخاوت تیرے گھر میں، سب کچھ تیرے گھر میں نے دے دیا ہے، لیکن آج ایک اور چیز دینا چاہتا جس کا نام ہے بقا۔ تمہیں قربانی ایسی دی ہے، میں اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں جب تک میں باقی رہوں گا تب تک تیرا ذکر باقی رہے گا، تجھ کو مٹانے والا مٹ جائے گا۔ خدا کی قسم بیٹھے ہو جہاں جہاں، وہ جو لاکھوں کی تعداد میں کربلا میں تھے، کسی کی اولاد کا نشان نہیں ملتا، اور وہ جو 71 تھے، نہیں میں لفظ بدل کے کہہ رہا ہوں، جو سید بیٹھے ہو ان کے لیے جملہ ہے جس کا ایک سجاد بچا، ایک باقر پتہ، آج اس کی ہر جگہ ذکر ہو رہا، آج اس کے تعزیے ہیں، آج اس کے ہر جگہ علم ہے، آج پورے ملک میں ہر جگہ ذکر حسین ہو رہا ہے۔ اور ایک بات اور بھی سنیے گا، خدا کی قسم حسین اس فاتح کا نام ہے کہ خدا کی قسم کربلا سے پہلے ہر بندہ موت سے ڈرتا تھا، گھبراتا تھا۔ ٹپہ کربلا پہ موت کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی کربلا والو آج تک میں نے لوگوں کو مارا، آج تم نے مجھے بھی مار دیا، تم جیت گئے میں ہار گئی، اس لیے کہ میں فنا ہوں تم بقا ہو۔ اور پھر اس طرح بقا کی منزل پہ لے کے گئے حسین۔ خدا کی قسم جہاں جہاں بیٹھے ہو، پھر اس مٹی کو بھی خاک شفا بنایا، اس جگہ کو کربلا معلی بنایا۔ دنیا کی کوئی بھی مٹی ہو کھانا حرام ہے، واحد کربلا کی مٹی ہو جہاں کوئی علاج نہ ملے، رات میں اگر مٹی کھا کے شفا تھوڑی سی کسی مریض کو دے دے فوراً ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ حسین کے خون کی تاثیر ہے۔ رونے والوں عزادارو بس ایک جملہ اور کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور ٹائم بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ آپ نے بڑی محبت سے سنا، بڑا خرچہ ہوا ہے حسین کی عزاداری پہ، بڑی محنت لگی ہے حسین مولا کی اس محبت پہ۔
خدا کی قسم جہاں جہاں بیٹھے ہو نا، سنیے گا جملہ، سب کچھ چھوڑ دینا، حسین نہ چھوڑنا، سب کچھ چھوڑ دینا، حسین کی محبت نہ چھوڑنا۔ یقین جانیے، ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، آج شام تک حسین کا امتحان، شام کے بعد زینب کا امتحان شروع ہو جائے۔ اس ام المصائب بی بی کا سفر شروع ہو جائے، جس کا سفر جب ختم ہوگا نا تو ایک ہی جملہ بی بی آ کے کہے گی، حسین تو نے دین زندہ کیا، میں نے تجھے زندہ کیا، تو نے دین زندہ کیا، میں نے تجھے زندہ کیا۔ رونے والوں عزاداروں، 71 شہداء ہیں کربلا کے، اور اختلاف کے علاوہ جو روایتیں مشہورہ ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں، جس میں زہیر بھی ہے، جس میں حبیب بھی ہے۔ لیکن ایک جملہ میں حبیب کا کہہ کے آپ کی اس مجلس سے ثواب کو سماعت کی منزل پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، چونکہ میں زحمت لفظ کہتا نہیں، مجلس زحمت نہیں ہوتی۔ رونے والوں عزاداروں، حبیب وہ ہے کہ آج بھی اگر اللہ آپ کو کربلا لے کے جائے تو ادھر مولا کی ذریعے، ادھر حبیب کی ذریعے، آج بھی ایسے لگتا ہے جیسے دربان حسین ہے۔ اللہ اکبر، ایسے لگتا ہے جیسے حسین کا دربان ہے، ایسے ہے مولا آپ کی زیارت قبول فرمائے۔ آج بھی اگر اللہ آپ کو لے کے جائے نا تو دربان حسین لگتا ہے۔ حبیب نے تھوڑی وفا نہیں کی حسین کے ساتھ، حبیب تو بچپن سے وفادار ہے حسین کا۔ خدا کی قسم تاریخ میں لکھا ہے، رجال کشی کتاب کا نام ہے، میں پڑھ رہا تھا، اس کتاب میں لکھا ہے کہ حسین جب بھی مدینہ کی گلی میں چلتے تھے نا، حبیب پیچھے پیچھے چلتا تھا، اور جہاں سے حسین قدم اٹھاتے تھے نا، حبیب نقش قدم حسین کو چومتا تھا۔ اور ایک مرتبہ جناب حبیب جب نقش قدم حسین کو چوم رہے تھے تو پاک نبی نے پیچھے سے جلدی سے بڑھ کے حبیب کو اٹھا لیا اور کہا، حبیب میں نبیوں کا سلطان آج تجھ سے محبت کر رہا ہوں اس لیے، اور تجھے خطاب دے رہا ہوں۔ کہا جی میرے سردار۔ کہا حبیب سن، میں اللہ کا حبیب ہوں، تو میرا حبیب ہے، اس لیے کہ تو میرے حسین سے پیار کرتا ہے، تو میرا حبیب ہے۔ سنو عزاداروں، میں چاہتا ہوں اسی طرح پرنم آنکھ جو ہے میں ذاکر صاحب کے آپ کو سپرد کروں گا، لیکن یہ بات ضرور سنیے گا۔ حبیب گھر آیا، گھر آ کے پرسہ دو غریب کربلا، پرسے کے لیے آئے ہو نا، اس لیے میں نے آج فضائل نہیں پڑھا تھا کہ پرسہ کمپلیٹ ہو جائے۔ اچھا سنیے گا خدا کی قسم، جیسے ہی حبیب گھر آیا نا، کہا اماں، کہا جی میرے لال، آج آپ کو پتا ہے نا میں حسین سے پیار کرتا ہوں۔ کہا ہاں میرے لال، آج نبیوں کے سلطان نے مجھے اٹھا لیا تھا۔ اماں گھر کتنا پیارا ہوگا اگر حسین کی دعوت ہو جائے۔ جناب مظاہر آقا کی بارگاہ میں پہنچے، پہلے نبیوں کے سلطان بیٹھ کے سلام کرتے تھے، آج کھڑے ہو گئے۔ کہا سرکار آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ میں تو نوکر ہوں آپ کا۔ کہا سن مظاہر، جو میرے حسین سے محبت کرے گا نا، میں محشر میں بھی کھڑے ہو کے اس کا استقبال کروں۔ سنتے آئیے رونے والوں عزاداروں، بس آخری جملوں کی طرف بڑھ رہا ہوں، جہاں جہاں بیٹھے ہو، وہی بچپن کا ساتھی کربلا میں بھی کیسے آیا۔ خدا کی قسم قبلہ جاڑا صاحب نے اس کو لکھا ہے، سنیے گا یوں، خط کا متن اصحاب الیمین کتاب میں جا کے پڑھ لینا۔ حسین بخش جاڑا صاحب نے 72 شہداء کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا اصحاب الیمین۔ اس میں لکھا ہے کہ حسین مولا نے خط لکھنا شروع کیا، حبیب میں مدینہ چھوڑ کے نا 2 محرم کا کربلا آ چکا، میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بھی ہیں،
جب مائیں بہنیں ساتھ ہوں نا تو وہ ساتھی ضرور یاد آتے ہیں جو اپنے ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کی زیارت آپ کو کربلا لے کے جائے، اگلی 10ویں محرم آپ کی کربلا ہو، تاکہ قریب سے آپ حبیب کو دیکھیں۔ اور ملکہ عالیہ نے بھائی جان ایک جملہ کہا، ثانی زہرا بھائی کہا جی بہن، کہا جب خط لکھ لینا نا تو میرے دستخط ضرور کرنا۔ اللہ حسین نے دستخط کیے، خط کی دوسری طرف علی کی بیٹی نے دستخط کیا اور ایک ہی جملہ لکھا، بھائی حبیب جلدی آ جاؤ، علی کی بیٹی پکار رہی ہے۔ ویرانہ جنگل ہے، رونے والوں عزاداروں، خط دیا، ہائے ہائے رونے کے لیے میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، اخل حبیب، اے میرا بھائی حبیب، کیا کہنے یار خدا کی قسم۔ جیسے ہی خط لے کے قاصد پہنچا نا، سنو رونے والوں عزاداروں، حبیب خضاب خرید رہے تھے، قاصد نے ایک ہی جملہ کہا، میں کربلا سے آیا ہوں، حسین کا قاصد ہوں، جلدی بڑی ہے، حبیب وقت تھوڑا ہے، حسین ہے، پیاس ہے، بچے ساتھ ہیں، مستورات بھی ساتھ ہیں، بس جلدی آ جانا۔ حبیب گھر آیا، خط بھی پڑھ رہا ہے، رو بھی رہا ہے، خط بھی پڑھ رہا ہے، رو بھی رہا ہے، ہاتھ جوڑ کے رونے والوں سادات و غیر سادات جملہ پڑھنا چاہتا۔ ماں کہتی ہے رو کیوں رہا ہے؟ مرشدوں کا خط آیا ہے نا، اکبر کی شادی ہوگی، اکبر 18 سال کا ہو گیا ہے نا، تو اکبر کی شادی کا خط ہوگا، مرشد نے اسی لیے یاد کیا ہے۔ رو کے کہتے ہیں اماں مولا کربلا آئے ہوئے ہیں، مجھے جلدی کربلا پہنچنا ہے۔ رونے والوں عزاداروں، حبیب کربلا پہنچ گیا، اور خدا کی قسم حبیب ابن مظاہر جیسے ہی کربلا میں پہنچے، حسین نے سینے سے لگا کے کہا حبیب میرا نانا راضی، میری ماں راضی، میرا بابا راضی۔ اور سنیے گا جملہ، جو حسین سے وفا کرے اس پہ مصطفیٰ راضی ہو جاتے ہیں، اس میں زہرا راضی ہو جاتی ہے۔ اور خدا کی قسم آخری جملہ اور منبر چھوڑو، جیسے ہی 10ویں کی رات آئی نا جی، تو مولا نے چراغ بجھائی، کہا چلے جاؤ۔ جب چراغ جلانا تو حبیب یوں کھڑے ہوئے، حبیب کے جملے سننا، حبیب نے تلوار یوں رکھی اپنے ہاتھ پہ، کہا مولا گلا کاٹ دو اپنے ہاتھوں سے، حبیب نہیں جائے گا۔ مولا حسین کہتے ہیں میری ماں تجھ پہ راضی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ اور رونے والوں عزاداروں، حبیب صبح اس طرح حبیب نے شہادت دی۔ نہیں ایک جملہ اور بھی ہدیہ کر لوں، وہ آج ضروری ہے، مجھے یاد آ گیا اس لیے ہدیہ کے دیتا ہوں۔ خدا کی قسم حسین یہ نہیں دیکھتے یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ حبشی ہے، یہ افریقن ہے، یہ ہندی ہے، یہ امریکن ہے، کہ جب جون حبشی سے کہا جون جا تجھے آزاد کیا، تو جون نے ایک ہی جملہ کہا مولا میرا کالا خون آپ کے مقدس خون پہ قربان نہیں ہو سکتا، میں تو جناب بلال کے نسل سے ہوں جو آپ کے نانا کے غلام تھے۔ وارے حسین یوں سینے سے لگایا اور لگا کے کہا سن پھر حسین کی عطا، اے جون کل جیسی حسین کے خون سے خوشبو آئے گی ویسی تیرے خون سے